میں آپ نے بھی کہا کہ جو خواجہ عامر فاروق صاحب ہیں ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے اور وہ کوئی متعصب نہیں ہے. آپ کو کہاں سے یہ احساس ہوا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی بات کہی ہے، کچھ اس طرح ایک امپریشن کریٹ کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے خواجہ عامر فاروق کو، اور بات جو ہے کوئی غلط وہ کر رہے ہیں؟ کون سی بات جو تھی آپ کو غلط لگی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، میں نے خاص طور پہ کسی جماعت کا نام تو نہیں لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو مہم جاری تھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف، میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز جاری کی. دیکھیں، چیف جسٹس صاحب ایک اچھی شہرت رکھنے والے جج ہیں. ہم وکلا جو بار اور بینچ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہم ہر روز کسی نہ کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں. ہمیں آج تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ کسی چیز کی طرفداری کر رہے ہو، کسی کلائنٹ کی طرفداری کر رہے ہو، میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک جب سیاسی جماعتوں کے معاملات آتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، میں کہتا ہوں اگر کوئی اس سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ جا رہا ہو تو وہ اس عدالت کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی باتیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، باقی کمپین شروع کر دیتے ہیں. ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں. دیکھیں، جو عدالتیں ہیں ان کا احترام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. جو کورٹ ڈیکرم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنے کیس آرگو کریں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کو فیصلہ نہیں پسند آتا آپ اگلی عدالت میں چلے جائیں، آپ کے لیے بہت سارے راستے ہیں. لیکن اس طریقے سے کسی کی رسپیکٹ کو خراب کرنا یا کسی پہ اسی طرح کے بغیر کسی ایویڈنس کے کوئی الیگیشنز ڈال دینا، یہ میں سمجھتا ہوں غلط. نہیں، لیکن اس میں تو بات تو ایک فیصلے پر ہو رہی تھی نوید صاحب. کوئی کسی جج کی ذات پر تو نہ ہم بات کر رہے ہیں نہ کوئی بات ہوئی. ایک سیدھی سی بات کی گئی کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقدمہ جو ہے وہ نہ سنیں خواجہ صاحب، اور یہ اس میں شدت آئی. اس میں شدت اس وقت آئی، میں نے بات کی تھی اسد ملک صاحب سے کہ اگر جب ہائی کورٹ میں شیشے توڑ کر چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹھایا گیا تھا، اگر اس وقت فیصلہ قانون کے مطابق جو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ انلیگل تھا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت فیصلہ کر دیتا 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں، تو شاید جو بہت کچھ ہوا اس سے بچا جا سکتا تھا. تو اس پر انہوں نے بالکل کھل کر ان کا ایک واضح موقف وہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں. ان کی ذات پر تو کوئی کسی نے بات نہیں کی، کہ کسی نے خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے کسی سے کوئی پیسے لیے ہیں یا خدا نخواستہ کسی سے یہ کیا ہے. ایک ججمنٹ ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، اس ٹرائل کورٹ کے جج کو ہمارا کیس نہ بھیجیں. سمپل. اس سے زیادہ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. سر، آپ شاید جنرل بات کر رہے ہیں. ابھی تو اس وقت جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ یہ 1-2 دنوں سے جو کمپین جاری ہے سوشل میڈیا پہ، میں تو اس حوالے سے آپ کو پہلے بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ تھا جو چیف جسٹس صاحب نے کیا، اس فیصلے میں بھی اگر آپ جناب دیکھیں گے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو کنٹمپٹ نوٹسز جاری کیے تھے ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر سے گرفتار کرنے پر، انہوں نے کنٹمپٹ نوٹسز جاری کیے تھے اور ان سے جواب طلب کیا تھا. لیکن ابھی وہ ڈیٹ آنے سے پہلے ہی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، تو یہ ریفریکچس ہوگی پٹیشن. ابھی اس حوالے سے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کوئی اس طرح تو جاری ہی نہیں کیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر سے گرفتار کیا گیا وہ غلط تھا یا صحیح تھا. اب کئی لوگوں نے ڈیٹیل میں وہ آرڈر پڑھا نہیں ہے. آرڈر کے 2 حصے تھے. پہلا ایسا یہ تھا کہ کیا ان کے خلاف کوئی کیس ہے، کوئی گرفتاری ہو رہی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ایویڈنس ہوئی ہے، کوئی اس میں انکوائری ہوئی ہے، کوئی تفتیش ہوئی ہے، کوئی پراپر ایک سسٹم چلا ہے. وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا درست ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر سے گرفتار کرنا ٹھیک تھا یا غلط تھا. اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے. میں آپ کی معافی چاہتا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں. یہ تو سیٹلڈ ہے. سپریم کورٹ کے احاطے سے نیب نے بندے اغوا کیے تھے پارکنگ لاٹ سے، اور وہاں پر 2 گھنٹے کے اندر ان کو بلایا گیا تھا، اور یہ تو سیٹلڈ ہے. سارے بندے جانتے ہیں کہ اور وہ تو جہاں سے اٹھایا گیا وہ تو بالکل جہاں پر آپ فنگر پرنٹنگ کرتے ہیں دیٹ واز پارٹ آف دا کورٹ. یہ اس میں جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ جو سیٹل چیز اب ہم جو ویل ہے وہ ری انوینٹ کرتے رہیں گے ہر 2 مہینے کے بعد. دیکھیں، یہ اب ان کا آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، ان کا ویو ہے. لیکن اس چیز کو تو ہم نے بار لیول پہ بھی کنڈیم کیا. ہائی کورٹ کے پرنسپل کے اندر سے گرفتار کرنے پہ
ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہائی کورٹ کی اپنا ایک احترام ہے اور اس طریقے سے اگر اجازت دے دی جائے کہ ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر سے آ کے پولیس گرفتار کر لے یا ایف آئی اے گرفتار کر لے یا رینجرز گرفتار کر لے یا کوئی بھی گرفتار کر لے, دیٹ از انجسٹیفائڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.